اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد۔ ہماری مورد گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مال کو فروخت کرتا ہے اور اعتقاد یہ ہے کہ کسی غیر کا ہے، بعد میں پتہ چلے کہ وہ خود مالک تھا، تو پھر مصنف کا رائے اس میں کیا ہے کہ یہ معاملہ صحیح بھی ہے اور کس پر موقوف ہے؟ اجازت پر موقوف ہے۔ یہ ہے کیا تھا نا، تو یہاں پر اسی سے مربوط جو بحث ہے کہ آیا اب یہاں پر ایک لحاظ سے عقد فضول متعارف اور اس میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ عقد فضول متعارف میں واقعاً بھی غیر مالک ہے، ظاہراً بھی غیر مالک ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اس میں فضولی محض ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، معاملہ حقیقت میں کس نے کیا ہے؟ خود مالک نے خود نہیں کیا ہے، اپنے مال پہ کیا ہے، غیر کے مال پہ تو نہیں کیا نا۔ ظاہراً دیکھنے میں فضولی، حقیقت میں فضولی نہیں ہے۔ تو اس بنا پر یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے کہا نا کہ یہاں پر اس کی صحت اجازت تو موقوف ہے، تو اب یہ اجازت کو جو حق، اجازت کا جو حق ہم نے دیا ہے، آیا یہ اجازت کا حق بعنوان فضولی کے اجازت شمار ہوگا یا بعنوان مالک اصلی ہونے کے خیار شمار ہوگا؟ کیونکہ اگر فرض کرے کیا ہوتا ہے، یعنی ایک دفعہ مالک اصلی کو اس کے مال پر کسی دوسرے نے معاملہ کیا ہے، بعد میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مال پر کسی نے معاملہ کیا ہے، تو پھر وہ اجازت دیتا ہے۔ ہاں، اب اس کو اجازت کا حق بعنوان فقط اجازت ہے، خیار کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ مالک کے عنوان سے اجازت دے گا یا رد کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مالک خود اپنے مال پر معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ خیار حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اجازت کا معنی تو نہیں رکھتا، وہ خود اپنے ارادے سے کیا ہے، تو پھر اجازت کی بات تو نہیں ہے، وہاں پر خیار حاصل ہوتا ہے اور خیار استعمال کر کے معاملہ پھنسا کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ظاہر و باطن کے لحاظ سے فرق آ گیا۔ ایک لحاظ سے فضولی ہے تو ہم اس کو کس میں شمار کرنا چاہیں؟ اجازت کا حق کے اجازت شمار کرنا چاہیں۔ ایک لحاظ سے مالک نے خود کیا معاملہ، اپنے مال پہ کیا، اس کو مد نظر رکھے تو کیا ہے، پھر اس کو خیار شمار کرنا چاہیں۔ تو لہٰذا ان میں سے کون سا درست ہے؟ آیا بعنوان خیار ہے یا بعنوان اجازت ہے؟ ہاں جی، تو اس کے بارے میں مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ ثم انہ ظہر مما ذکرنا، جب ہم نے اب تک کی جو بات اور گفتگو کی، ہم نے جو مطالب بیان کیے، اس سے ظاہر ہوا کہ فی وجہ الوقوف علی الاجازہ، کہ یہاں پر اجازت پر موقوف کیوں ہے؟ اجازت پر موقوف ہونے کی وجہ ہم نے کیا؟ کیونکہ طیب نفس حاصل نہیں تھا، یہ کہا تھا نا، کیونکہ جب عقد کر رہا تھا تو اس کو اپنے مالکیت کا علم نہیں تھا، جب اس کو اپنے مالکیت کا علم نہیں ہے تو اس کی طرف سے اس معاملے پر کیا ہے؟ طیب نفس نہیں ہے، رضا نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے اجازت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ وجہ ہم نے بیان کیا تو اسی وجہ بیان کرنے کے ذریعے سے خود بخود آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ان ھذا الحق للمالک من باب الاجازہ، کہ اگر اس کو یہاں پہ اجازت کا جو حق حاصل ہوا ہے، یہ ہے تو یہ خود پہلے بھی مالک تھے اور اب بھی مالک ہیں، لیکن بعد میں اس کی اجازت کی ضرورت کیوں ہے؟ من باب الاجازہ ہے، یعنی عقد فضولی میں اجازت کا حق جس طرح مالک کو حاصل ہے، یہاں پر بھی اس کو اسی عنوان سے اجازت کا حق حاصل ہے۔ یہاں پر بھی مالک کو اجازت کا حق کس عنوان سے حاصل ہے؟ اجازت کے عنوان سے اجازت کا، نہ کہ خیار کے عنوان سے۔ حج لا من باب خیار الفسخ، اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اجازت کا حق اس لیے حاصل ہے کیونکہ مالک کو خیار فسخ حاصل ہوتا ہے، اس عنوان سے نہیں۔ یہاں اگر اس نے اپنے اجازت کا حق استعمال کیا ہے تو پھر یہ اجازت کے عنوان سے اس نے استعمال کیا ہے، نہ کہ خیار فسخ کے عنوان سے۔ کیوں؟ فرق کیا ہوتا ہے؟ خیار فسخ استعمال کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے نقل ملکیت کنفرم ہو، متزلزل نہ ہو۔ حدوث النقل متزلزل نہیں ہے بلکہ متزلزل البقاء ہوتا ہے۔ حدوث کنفرم ہے کہ نقل ملکیت کنفرم ہو چکا ہے، لیکن اب وہ جو کنفرم نقل ملکیت ہے اس کی بقا متزلزل ہے۔ مالک کو جب تک خیار حاصل ہے اس وقت تک اس کے بقا متزلزل ہے۔ اگر وہ اپنا خیار استعمال نہ کرے تو مستقر ہوگا، اگر حق کا خیار استعمال کرے تو کل عدم ہوگا۔ تو لہذا اس میں حدوث کنفرم ہوتا ہے، خیار کے اندر بقا متزلزل ہوتا ہے۔ لیکن اجازت کا حق کہاں حاصل ہوتا ہے؟ اجازت کا حق وہاں حاصل ہوتا ہے کہ جہاں اس کا حدود سے متزلزل ہو۔ نقل ملکیت ہوا نہیں ہوا، نقل ملکیت ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ سرے سے متزلزل ہیں، تو وہاں پر کیا حاصل ہوتا ہے؟ اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ اجازت دینے کے بعد اس کا حدود کیا ہوتا ہے؟ کنفرم ہو جاتا ہے، انتقال کنفرم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کہا؟ مالک کی طیب نفس جب تک اس کو اپنے مالکیت کا علم نہیں ہے، اس کو طیب نفس حاصل نہیں ہے۔ جب طیب نفس حاصل نہ ہو تو نقل ملکیت کنفرم ہوا نہیں ہوا؟
جب آپ کو اپنی مالکیت کا علم نہیں ہے، آپ نے بعنوان فضولی معاملہ کیا ہے، تو آپ کی طرف سے معاملے پہ طیب نفس و رضا نہیں ہے. جبکہ نقل کمرم ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ طیب نفس چاہیے. جب طیب نفس کے ساتھ نقل کرے تو یہ نقل مکمل ہے، لیکن طیب نفس کے بغیر آپ معاملہ عقد کریں تو پھر وہ کیا ہے؟ نقل کمرم نہیں ہے، نقل یقینی نہیں، بلکہ نقل متزلزل ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہذا اس کا یہ نقل سرے سے ہی متزلزل ہے، حدوث متزلزل ہے، تو پھر اس کو مستقر کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اجازت کی ضرورت ہے. نہیں کہ پہلے نقل تو کنفرم ہوا ہو، لیکن کنفرم نقل کو ختم کرنے کے لیے خیار کی ضرورت. تو یہاں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ نہاد الحق للمالک من باب الاجازہ، مالک کو یہاں پر یہ حق اجازت کے عنوان سے حاصل ہے، لا من باب خیار الفسخ، خیار فسخ کے عنوان سے نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فعقدہ متزلزل من حیث الحدود، کیونکہ یہاں اس نے جو اگرچہ خود اس نے کیا ہے؟ اپنے مال پہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ بعنوان مالک نہیں کیا ہے، لہذا طیب نفس نہیں ہے، اس بنا پر اس کا یہ عقل اور یہی نقل ملکیت ہی ڈائریکٹ کیا ہے؟ متزلزل الحدود ہے. خود عقد متزلزل الحدود ہے، نقل ملکیت ابھی تک متزلزل الحدود ہے. حج للبقا، یہاں متزلزل بقا میں نہیں ہے کہ حدود کا انفرام ہو، بقا متزلزل ہو، بلکہ خود حدود ہی کیا ہے؟ متزلزل ہے، بقا متزلزل نہیں ہے. اب یہ کما قواہ، یہ بقا والے کے ہیں. کما قواہ بعض من قارب اسنان، جس طرح اس بات کی کو تقویت دیا ہے قارب اسنان کے اشارہ صاحب مقابل کی طرف. قارب اسنان سے مراد کون ہے؟ صاحب. لیکن جس بات کو تقویت دیا ہے ہمارے ہم عصر کے قریب جو شخصیت ہے، یعنی صاحب مقابل نے کس کو تقویت دیا ہے؟ بقا والے کو. مصنف کے نظر میں یہ معاملہ متزلزل الحدوث ہے، لیکن بعض بزرگان نے کیا کہا ہے؟ اس معاملے کو متزلزل البقا قرار دیا ہے، جیسے کہ صاحب مقابل نے بھی کہا ہے. وَتَبِعَهُ بَعْضُ مَنْ عَاصَرْنَهُ، اور اسی صاحب مقابل کی پیروی کی ہے اس شخصیت نے بھی جو کہ مصنف کا ہماثر ہے، صاحب جواہر ہیں، انہوں نے بھی اس کی تقویت دی ہے. یعنی ان کے نظر میں یہ کیا ہے؟ یہاں یہ اجازت کا عنوان جو ہے وہ اجازت کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ خیار فسخ کے عنوان. یعنی کہ بالفرض صاحب جواہر اور صاحب مقابل ان کیا فرماتے ہیں کہ اس کو جو اجازت کا حق حاصل ہے بعنوان اجازت نہیں بلکہ بعنوان خیار فسخ ہے، کیونکہ ان کے نظر میں یہ معاملہ کیا ہے؟ متیقن الحدوث متزلزل البقا ہے، لیکن مصنف کے نظر میں متزلزل الحدوث ہیں. ٹھیک ہے؟ اب یہ ان دو علماء نے بزرگان نے صاحب مقابل صاحب جواہر نے کہا ہے کہ متزلزل من حیث البقا ہے. کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے کہ انہوں نے معللا بقاعدۃ نفی الضرر، انہوں نے اس کی علت یہ بیان کیا ہے کہ یہ قاعدہ نفی الضرر ہے. جی، یعنی کہ معاملہ حدود تو یقینی تھا، لیکن تزلزل کس میں ہے؟ بقا میں ہے. تو لہذا یہاں اس کو خیار فسخ حاصل ہوگا، کیونکہ اگر اس مالک کو خیار فسخ نہ دینے کی صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر یہاں ضرر لازم آتا ہے. مالک کے لیے کیا لازم آتا ہے؟ ضرر لازم آتا ہے. اور لا ضرر ولا ضرار فی اسلام، اسلام میں کوئی ضرر والے کوئی حکم نہیں ہے. تو لہذا قاعدہ نفی ضرر کا قانون لاگو کر کے اس کے تحت ہم اس کو کیا کریں گے؟ خیار فسخ کا حق دے دیں گے، تاکہ وہ آپ خیار استعمال کر کے معاملے کو کنفرم کریں. اب یہاں پر ضرر کیا آیا ہے؟ سوال. ضرر دو فرق ہو سکتا ہے، یا ضرر سے مراد ضرر مالی ہو سکتا ہے یا ضرر شأنی ہو سکتا ہے. ضرر مالی کیا؟ اس کا فرق میں ہو سکتا ہے کہ اس نے جو کہ معاملہ کرتے وقت کس عنوان سے کیا تھا؟ فضولی کے عنوان سے، اپنے مال کے عنوان سے نہیں، غیر کے. اپنے مال و غیر کے مال میں انسان فرق بھی کر سکتا ہے. اپنے مال میں کیا ہے؟ وہ نفع و نقصان کو زیادہ دیکھتا ہے، غیر کے مال میں نہیں دیکھتا ہے. فرض کرو اس نے غیر کے مال سے اس مال کو فروخت کیا ہو معین قیمت سوقیہ سے کم قیمت پر. مارکیٹ میں اس مال کی قیمت فرض کرے 10,000 تھا، لیکن آپ نے غیر مالک ہونے کے عنوان سے اس مال کو 8,000 میں فروخت کیا، کیونکہ آپ اس وقت اپنے اعتقاد میں کیا تھا؟ مالک نہیں تھا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آپ خود مالک تھا، تو کیا ہوا؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے تو اپنے مال کو یعنی قیمت سوقیہ سے کم پہ فروخت کیا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ضرر لازم آیا نہیں آیا. تو لہٰذا اس ضرر کا جبران کرنے کے لیے ہم کیا دیں گے؟ خیار فسخ دے دیں گے، تاکہ اپنے سے خیار فسخ استعمال کر کے معاملے کو ختم کرے، تاکہ ضرر منتفی ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے خیار مالی. اور ہم ایک دفعہ اس خیار ضرر سے مراد ضرر مالی فرض ہوا، ایک ضرر شأنی ہو سکتا ہے. ضرر شأنی سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کر اس نے قیمت سوقیہ کے اسی میں قیمت پہ فروخت کیا ہو، لیکن پہلے فروخت کرتے وقت کس عنوان سے فروخت کیا تھا؟ غیر مالک کے عنوان سے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود مالک تھا.
تو پھر الناس مسلطون علی اموالہم کا قانون ہے. ہاں جی، لوگ اپنے اموال سے مسلط ہیں، تو لہٰذا اس بنا پر یہاں پر ہم اس کو حق دینا چاہیں کہ آپ اس معاملے کو باقی رکھیں. کیونکہ جب آپ کو اپنی مالکیت کا علم ہونا چاہے تو پھر آپ معاملے کو باقی رکھنا چاہیں، تب بھی آپ مسلط ہیں. اپنے مال پر شدہ معاملے کو ختم کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ تسلط ہے کس پر؟ معاملے کے فسخ کرنے اور معاملے کے باقی رکھنے میں خیار ہے. ہاں جی، اگر آپ اس کو یہ خیار ہے فسخ نہ دینے کی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر یہ تسلط کی منافی ہو جائے گی. الناس مسلطون علی اموالہم کے قانون کے ساتھ کیا ہے؟ منافی ہے. تو اس بنا پر یہ ایک ضرر ہے جو مالک کے جو وارث ہوتا ہے. اس ضرر کو ختم کرنے کے لیے ہم کو کیا دیں گے؟ خیار فسخ دیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یعنی صاحب مقابل تو صاحب جواہر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اس کی علت کیا بیان کیا؟ قاعدہ نفی ضرر. اب اذ فیہ یہ مصنف کا جواب ہے. تو لہذا صاحب یعنی بالفرض صاحب جواہر اور صاحب مقابض کا نظر کیا ہوا؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو اجازت کو حق جو اجازت کو جو حق حاصل ہے، کیا کیوں حاصل ہے؟ قاعدہ کس کے یعنی خیار فسخ کے عنوان سے. اجازت کا حق عنوان خیار کے عنوان سے ہے، اجازت کے عنوان سے نہیں ہے. ہاں جی، کیونکہ یہ معاملہ ان کے نظر میں متزلزل البقاء ہے، متزلزل الحدوث نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قاعدہ نفی ضرر. اس میں ہمارا اشکال ہے، اذ فیہ ہمارا اشکال ہے. اشکال کیا ہے؟ ان الخیار فرع الانتقال. آپ کیسے اس کو خیار فسخ دیتے ہیں؟ آپ کے نظر میں یہ خیار یہ اجازت نہیں ہے جبکہ خیار فسخ ہے، لیکن جبکہ یہ محال ہے. تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ خیار فسخ کب حاصل ہوتا ہے؟ انتقال کی صورت میں، کہ اگر پہلے نقل ملکیت کنفرم ہو چکا ہو، یقینی طور پر نقل ملکیت ہوا ہے لیکن اس کا بقا متزلزل ہے، تو آپ اس کو خیار دیتے ہیں تاکہ معاملے کو یا رفع کریں سرے سے، جو انتقال شدہ انتقال ہے اس انتقال کو ختم کریں یا باقی رکھیں. ٹھیک، جبکہ وقت تقدم، جبکہ پہلے بھی کل کے بعد بھی گزر گیا ہے کہ توقف والا بنب، جبکہ انتقال ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ اگرچہ آپ خود مالک تھا، مالک واقعی تھا، لیکن مالک واقعی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے مالکیت کا علم بھی ہونا چاہتا. جب اس طرح میں پھر آپ کو اس معاملے پہ طیب نفس ہوگا نا. لیکن جب آپ نے معاملہ کرتے وقت غیر مالک کے عنوان سے کیا ہے تو آپ کی طیب نفس اس معاملے کے لیے شامل نہیں ہے. بائع کا طیب نفس معاملے کے ہے یا نہیں ہے؟ طیب نفس نہیں. تو بغیر طیب نفس کے خود مالک نے بھی معاملہ کیا ہے وہ نقل ملکیت نہیں ہوتا ہے. نقل ملکیت کس کے ساتھ مشروط ہے؟ طیب نفس کے ساتھ. اور طیب نفس ابھی کیا یہاں پر منتفی ہے. جب طیب نفس منتفی ہے تو نقل ملکیت ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر خیار کیا ہے؟ خیار کس کا فرع ہے؟ نقل ملکیت کا فرع ہے. نقل ملکیت نہیں ہوا تو خیار کا موضوع کیا ہو جاتا ہے؟ خیار کا موضوع یہاں منتفی ہے. پھر آپ اس کے کیسے یہاں پر خیار فسخ دے سکتے ہیں؟ سمجھ آ گیا؟ ختم. اس کے بعد آگے آتا ہے اس کی وضاحت مسجد وما ذکرہ من الضرر المترتب علی لزوم البیع. اب آپ ان دونوں نے جو ضرر کا ذکر کیا ہے صاحب مقابض صاحب جواہر نے، کون سے ضرر؟ المترتب علی لزوم البیع، یعنی اس بے کو اگر ڈائریکٹ خیار کا حق دیے بغیر، خیار کا حق دیے بغیر اگر اس بے کو لازم قرار دے تو کیا لازم آتا ہے؟ ضرر لازم آتا ہے. یہ کہا تھا نا. تو یہ جو ضرر جو لازم آ رہا ہے، کیا یہ ضرر اس کے مبیع کے لیے کوئی ضرر ہے یا ثمن کے اوپر ضرر ہے؟ کیا ہے ضرر سے کیا مراد ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں لیس لامر راجع الى العوض والمال، یہ عوض یہ ضرر مالی مراد نہیں ہے. یہاں پر یہاں اس بے کو اگر اس کو خیار فسخ نہ دے فرض کریں، بلکہ بے کو ڈائریکٹ لازم کرا دے، تو اس کے باوجود اس کے نہ مبیع میں کوئی ضرر لازم آتا نہ ثمن میں. نہ مبیع و ثمن تو پہلے سے طے شدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا ضرر نہ مالی ضرر مالی نہ عوض ثمن کے اوپر مرتب ہوتا، نہ بلکہ ضرر سے کیا مراد ہے؟ بل یہاں ضرر جہالت ہے. یہاں ضرر تو مراد یعنی جہالت، یعنی کہ اس کو جب معاملہ کرتے وقت اپنے مالک ہونے کا پتہ نہیں تھا. حج تو لہذا انما ہوا، یعنی یہاں ضرر کیا ہے؟ انتقال الملک عن مالکہ من دون علمہ ورضاہ. اصل ضرر اس حوالے سے ہے. ضرر یعنی ضرر جہالت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے نقل ملکیت کیا تھا. اب نقل ملکیت تو ہوا کس کی طرف سے ہوا تھا؟ اصل مالک کی طرف سے ہوا تھا. مالک خود نے نقل ملکیت اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، لیکن من دون علمہ ورضاہ، لیکن اس وقت اس کو اپنے مالکیت کا علم بھی نہیں تھا اور اس کی رضامندی بھی اس معاملے پہ شامل نہیں تھا. اس وجہ سے کیونکہ اس کو اپنے مالکیت کے حوالے سے جہالت ہے، اس وجہ سے اس کو کیا ہے؟ ضرر آ گیا. اس کا جہالت خود کیا ہے؟ ضرر ہے نا. اس وجہ سے اس کو خیار حاصل ہے. حج
اذ لا فرق فی الجہل بانتقال ما، کیونکہ اب ہم یہاں پر ضرر عقد فضول متعارف کے اندر بھی یہی ضرر ہے، عقد فضول متعارف کے اندر بھی ضرر یہی ضرر جہالت والا، اور یہاں پر اس مسئلے میں بھی یہی ضرر ہے، لیکن معمولی فرق کے ساتھ۔ عقد فضول متعارف میں کیا ہے؟ معاملہ کسی دوسرے نے کیا ہے، فضولی نے کیا ہے، جو کہ فضولی واقعاً بھی فضولی ظاہراً بھی، لیکن بعد میں مالک اصلی کو پتہ چل جاتا ہے کس کا، کہ میرے مال تو فضولی نے منتقل کیا تھا، تو پھر مالک اصلی جاہل کس سے تھا؟ اصل انتقال سے ہی جاہل ہیں، کیونکہ پہلے اس کا اپنے مال کے نقل ہونے کا علم بھی نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا، تو لہذا یہ جہالت اصل انتقال ہے فضول متعارف کے اندر۔ لیکن ہمارے معنی حنفی کے اندر جہالت اصل انتقال کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ انتقال تو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اور خود مالک بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا اس بنا پر اصل انتقال سے جاہل نہیں ہے، بلکہ جہالت کس حوالے سے؟ اس کے اپنی مالکیت کے حوالے سے، کیونکہ اس کا اپنے مالک ہونے کا پتہ نہیں ہے، تو لہذا یہاں جہالت مالکیت کے اوپر ہے، وہاں جہالت اصل انتقال پر ہے، تو لہذا اس جہالت یعنی یہ جہالت موجب ضرر ہے، لیکن اس جہالت والے ضرر کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہم نے فضولی میں کیا دیا، وہاں پر فضول متعارف کے اندر اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اجازت کا حق، اگر ہم نے مالک اصلی کو اجازت کا حق دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ اسی ضرر کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ یہ ضرر دور ہو جائیں۔ تو جس طرح فضول متعارف میں اس ضرر کی وجہ سے اجازت کا سبب ہے، یہاں ہمارے معنی حنفی میں بھی کیا ہے؟ وہی اجازت ہے، کیونکہ وہی ضرر وہاں پر بھی اجازت کے ذریعے سے ختم ہوتا ہے، اور یہاں ہمارے معنی حنفی کے ذریعے سے بھی اجازت کی وجہ سے ضرر ختم ہوتا ہے۔ ہاں جی، اذ لا فرق فی الجہل، کیونکہ جہل والے ضرر میں فرق نہیں ہے، انتقال مال ہی، یعنی اپنے مال کے انتقال کے حوالے سے جو جہالت ہے، اپنے مال کے انتقال کے حوالے سے جو جہالت ہے، اس جہالت میں فرق نہیں ہے، بین ان یجہل اصل الانتقال، کی وہ بندہ اصل انتقال سے جاہل ہو کہ اس کا نال پہلے اس کا مال منتقل ہو چکا تھا کسی دوسرے شخص کے ہاتھوں، لیکن بعد میں معلوم ہوا، ایک کما یتفق فی الفضول المتعارف، جیسے کہ فضول متعارف کے اندر ایسا ہوتا ہے، او یعلمہ ویجہل تعلق بمالہ، یا یہ کہ وہ انتقال کا تو علم رکھتا تھا، اس کو پتہ ہے کہ انتقال ہوا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے ہوا ہے، ویجہل تعلق بمالہ، لیکن اس کو جہالت کس پر تھا؟ کہ وہ کسی غیر کا مال سمجھ کے انتقال کیا تھا نا، اس کو اپنے مال پر انتقال تعلق ہونے کا علم نہیں تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا۔ ہاں جی، تو یہ جہالت ہے۔ بس صاحب مقابض اور صاحب جواہر دونوں نے جس ضرر کا ذکر کیا ہے، ضرر مالی مراد نہیں ہے، بلکہ ضرر یعنی جہالت، یہ مراد ہے۔ ومن المعلوم، اور یہ بات واضح ہے کہ ان ھذا الضرر هو المثبت، کہ یہ جب ضرر، یہ جہالت والے ضرر جب ثابت ہوتا ہے کسی معاملے کے اوپر، تو یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ جب بھی یہ ضرر وجود میں آتا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کیا؟ لتوقف عقد الفضول علی الاجازہ، اسی بات نے عقد فضولی کو اجازت پر موقوف قرار دیا۔ ہم عقد فضولی کی صحت کو اجازت پر موقوف کیوں کرا دیتے ہیں؟ اسی جہالت کی وجہ سے، یعنی یہی جہالت سبب ہے اور مثبت ہے کہ عقد فضولی کو اجازت پر موقوف کرا دیں، ٹھیک ہے نا؟ اذ لا یلزم من لزوم بدون سوى هذا الضرر، کیونکہ عقد فضولی کو اگر آپ اجازت کے بغیر لازم کرا دینا، اذ لا یلزم من لزوم العقد الفضولی بدون الاجازہ، اگر عقد فضولی کو بغیر اجازت کے اگر ہم لازم کرا دیں تو کوئی دوسرا مشکل پیش نہیں آئے گا، کوئی دوسرا اشکال پیش نہیں آئے گا، بلکہ کیا ہے بھائی؟ وہی سوا حاضر ضرر، وقت وہی ضرر ہے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے ضرر لازم آ رہا تھا۔ اگر آپ عقد فضولی میں اجازت کو شرط قرار دیے بغیر ڈائریکٹ عقد فضولی کو لازم کرا دو تو کیا لازم آتا ہے؟ وہی ضرر لازم آتا ہے، لیکن اجازت کے ساتھ صحیح قرار دے تو وہ ضرر ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اسی ضرر ہی نے عقد فضولی کے اندر اجازت کو ضروری قرار دیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب یہ معیار ہے تو پھر ہمارے معنی حنفی کے اندر بھی کیا ہے؟ ضرر جہالت یا اصل انتقال سے جاہل ہو جس طرح عقد فضول متعارف کے اندر ہے، یا جہالت اپنی مالکیت کے اوپر ہو جس طرح ہم دونوں صورتوں میں جہالت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم بعد کے اجازت متاخرہ کو ضروری قرار دیتے ہیں تاکہ وہ اجازت ضرر کو ختم کریں، ٹھیک ہے؟ ختم۔ اب اگلا مسئلہ، ثم ان الحكم بالصحة في هذه الصورة غیر متوقفة على القول بالصحة عقد الفضولی، اس کے بعد پھر فرماتے کہ آیا فرض کریں ہمارے معنی حنفی کے اندر ہم نے کیا کیا کہ جس میں پہلے اپنے مالکیت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود مالک تھا، تو اب یہاں اس معاملے کو ہم نے کیا کرا دیا؟ صحیح کرا دیا، اور صحیح اس شرط کے ساتھ کہ اجازت دینے کی صورت میں متوقف۔ تو کیا ہمارے معنی حنفی کے اندر جب ہمیں معاملے کو صحیح قرار دیتے ہیں تو کیا یہ عقد فضول متعارف کے ساتھ کوئی تلازم ہے
کی بالفاظ اگر عقد فضولی کے اندر اگر ہم صحت والے نظریے کو مانتے ہو یہاں بھی صحیح قرار دیں، عقد فضول متعارف کے اندر بطلان کے قائل ہو تو یہاں پر بھی بطلان، کیا ایسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی تلازم، یہاں پر ہم اس معاملے کو ہم صحیح فرض کر سکتے ہیں اگرچہ عقد فضولی کے اندر ہم بطلان کے بھی قائل ہو، یعنی یہاں وہ علماء اعلام جو عقد فضول متعارف کو کیا سمجھتے ہیں؟ باطل سمجھتے ہیں، لیکن ان علماء کے نظر میں بھی یہاں ہمارے امام حنفی کے اندر معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے، اس میں کوئی تلازم نہیں ہے۔ حج فَإِنَّ الْحُكْمَ بِاصْطِحَابِ هَذِهِ الصُّورَةِ، اس صورت میں یعنی کہ من باع باعتقاد غیر المالک ثم ظہر مالکن، اس صورت میں جو معاملہ اگر ہم صحیح قرار دیتے ہیں تو اس کی جو صحت کا حکم غیر متوقفۃ علی القول بصحت عقد الفضول، یہ اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ مطلق عقد الفضولی کو ہم کیا قرار دیں؟ صحیح قرار دیں، بل یجی استحاء علی القول بالبطلان، بلکہ ہمارے امام حنفی کے اندر صحت کا حکم لاگو ہو سکتا ہے اگرچہ عقد فضولی مطلق کے اندر ہم معاملے کو کیا قرار دیں؟ عام عقد فضولی کے بطلان کے بھی ہم قائل ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے امام حنفی میں معاملہ کیا ہوگا؟ صحیح ہو جائے گا۔ حج ثم یعنی الا ایک بات، ایک فرض میں وہاں پر یہاں کے تلازم ہو سکتا ہے، کیونکہ عقد فضولی کے بطلان کی تقریباً انہوں نے 3-4 بیان کیا، کہ نمبر 1 قرآن کی آیت ہے حج کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض، یہ بات اور دلیل پیش کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یعنی لا تبع مال سے اندہ ہے، یہ روایات ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا اجماع ہے، چوتھا عقل ہے۔ تو ان میں سے 4 کو بطور دلیل پیش کیا ہے نا، تو اگر آپ باقی 3 کو بطور دلیل پیش کیا کریں تو پھر وہاں اور یہاں کا تلازم نہیں رہتا ہے۔ جیسا کہ فرض کرے آپ جو آیت کو دلیل پیش کریں، مثلا لا تاکلوا اموالکم کو، تو اس آیت کے ذریعے انہوں نے کیا ثابت کیا ہے؟ انہوں نے یہ ثابت کیا کیونکہ آیت کریمہ دلالت کر دیتی ہیں کہ مالک کی رضا کو مقارن ہونا چاہیے، کیونکہ عقد فضولی میں رضا مقارن نہیں، لہذا معاملہ باطل ہے۔ لہذا ہم نے اس معاملے کو کیا کہ اس بات کو رد کیا ہے نا کہ آیت کریمہ رضا مقارن کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرتا، لہذا آیت کریمہ عقد فضولی کے بطلان پر دلالت نہیں کرتا۔ رہ گیا دوسری بات، آیت کریمہ لا تبع مال سے اندک کو عقد فضولی کے بطلان پہ دلالت کرے تو پھر یہ ہمارے حنفی اور اس میں فرق آ جاتا ہے کہ فرض کر اگر یہ رائے تو روایت لا تبع مال سے اندک عقد فضولی متعارف کے بطلان پہ دلالت کر سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنے غیر مملوک چیز کو معاملہ کیا ہے، لیکن ہمارے امام حنفی میں یہ روایت قابل قبول نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس نے مال سے اندک میں معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس کا مال کیا ہے؟ اس کا اپنا ہے، لہذا یہ آیت اگرچہ روایت اگر وہاں پہ بطلان پہ دلالت کرے، یہاں پہ بطلان پہ دلالت رہ کیا اجماع کی بات، تو اجماع سرے سے وہاں پر فرض کرے بطلان پر اجماع ہو، لیکن یہاں پر بلکہ اکثر کا نظر کیا ہے؟ صحت کا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اجماع کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ تو آخری دلیل عقلی رہ جائے گا، اور دلیل عقلی کیا ہے؟ کیونکہ عقد فضولی میں مال غیر میں تصرف لازم آتا ہے، اور مال غیر میں تصرف کا شرعاً حرام ہے، جو حرمت کیا ہے؟ مقتضی فساد ہیں۔ تو اس کو بطور دلیل پیش کرنے کی صورت میں پھر ممکن ہے کہ ہم یہاں پر بھی معاملے کی صحت کے اس بطلان کے قائل ہو جائیں، لیکن ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ دلیل عقد فضولی متعارف میں بطلان پہ دلالت نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہم نے 4-5 اشکالات وہاں کیے ہیں، تو لہٰذا نتیجتاً پھر وہاں پر جہاں بطلان پہ دلالت نہیں کر سکتے یہاں پر بھی فرض کر اگر یہ دلیل بن سکتے تو پھر اس کے ذریعے سے عقد فضولی متعارف اور ہمارے معنوی دونوں میں بطلان پہ دلالت کر سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ دلیل بطلان پہ دلالت وہاں نہیں کر رہا، یہاں پر بھی نہیں کر رہا ہے۔ حج اگر فرماتے ہیں کہ الا ان یفتند بل یجوز علی القول بالبطلان، اگر ہم عقد فضولی متعارف کے بطلان کے بھی قائل ہوں تو یہاں پر ہمیں معاملے کو صحیح فرض کرنا پڑے گا، الا ایک صورت میں وہاں کے بطلان اور یہاں کے بطلان میں تلازم ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یستند فی بطلان ہی، کہ اگر ہم عقد فضولی کے بطلان کے لیے استناد کریں، کس پر استناد کریں؟ بما تقدم من قبح التصرف فی مال الغیر، کی اس دلیل عقلی سے جو کہ عقد فضولی کے بطلان پر انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ عقد فضولی میں کیا لازم آتا ہے؟ تصرف فی مال الغیر لازم آتا ہے، جو کہ قبیح ہے۔ حج من قبح التصرف فی مال الغیر فیتجع حینئذ بطلان، تو جب مال غیر میں تصرف شرعاً قبیح ہے اور حرام ہے تو پھر مقتضی فساد بھی ہیں، تو پھر یہ دلیل وہاں پر لاگو ہوگا، یہاں پر بھی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ بینوان ہے، لیکن فرق کے ساتھ وہاں پر ڈائریکٹ یعنی حرمت یعنی حقیقی ہو جائے گا، وہاں پر یعنی معصیت شمار ہوگا، لیکن یہاں تجری ہوگا فرق کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر تو ڈائریکٹ مال غیر میں تصرف ہو رہا ہے نا، مالک حقیقی ظاہراً نہیں ہے، وہ نہ ظاہراً مالک ہے نہ باطناً،
تو لہٰذا وہاں پر ڈائریکٹ تصرف المال غیر لازم آ جاتا ہے حقیقتاً. لیکن ہمارے مان حنفی میں کیا ہے، کیونکہ اس کو اپنے مالکیت کا پتہ نہیں ہے، ظاہراً تو حقیقت میں کیا ہے، واقع میں مالک ہے لیکن ظاہراً اپنے آپ کو غیر مالک سمجھتا ہے. تو پھر جب آپ اپنے آپ کو غیر مالک سمجھتا ہے تو پھر بھی اس مال میں تصرف کرتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ تجری ہے. کیونکہ واقعی میں تو آپ مالک تھا نا، لیکن ظاہراً اپنے آپ کو غیر مالک سمجھ کے معاملہ کرے، تو پھر یہاں پر معاملہ کبھی تجری ہونے کے عنوان سے کبھی ہوگا، لیکن وہاں پر معصیت کے عنوان سے کبھی ہوگا. فرق یہ ہوگا. حج تو فیتجہ عندہ حینئذ البطلان. تو پھر اگر آپ اس مال غیر میں تصرف والے دلیل کو اگر وہاں پہ دلیل بنائے تو یہاں پر بھی بطلان پہ دلالت کر سکتا ہے. ثم یغرم، اور جب یہ بطلان ہو جائے گا نتیجہ کیا ہوگا، پھر جب باطل ہونے کے سن میں پھر مسلمان کی غرامت ادا کرنے پر مسلمان کو واپس کرنا پڑے گا. ہاں جی، یعنی وہاں پر مشتری کے اوپر مسلمان واپس کرنا پڑے گا. ہاں جی، وہ ان کا نہ جہلا، اگر وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو، جو حالت کے باوجود بھی مسلمان کی غرامت اس کے اوپر لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی، ختم. اب آتا ہے مسئلہ نمبر 4، آخری پوائنٹ، اس کو ہم جلدی ختم کرتے ہیں. ان یبیع لنفسہ، چوتھا پوائنٹ. ہم 4 صورت بنتی تھے نا یہاں پر، 4 صورتوں میں چوتھی صورت یہ ہے کہ ان یبیع لنفسہ، کہ ایک شخص غیر کا مال سمجھ کے کسی مال کو فروخت کرتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے نہیں، اپنے لیے. باعتقاد انہ لغیر، اس اعتقاد کے ساتھ کہ مال غیر کا ہے. ثم فانکشف انہ لہ، لیکن معاملہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا اپنا مال تھا. ہاں جی، تو وہ الاقوی ہونا ایضا الصحہ، تو پھر یہاں پر بھی اقوی کیا ہے، صحیح ہونا چاہیے. ولو علی القول ببطلان الفضولی والوقوف علی الاجازہ، اگرچہ ہم یعنی یہ والوقوف علی الاجازہ بمثل ما مر، اس کے یہ. ہاں جی، ولو علی القول ببطلان الفضولی، اگرچہ ہم عقد فضولی متعارف کے بطلان کے بھی قائل ہو جائیں، لیکن یہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کی صحت کو ماننا پڑے گا. صحت یہاں پر اقوی ہے. اس کے بعد سوال، یہاں اگلا سوال کہ چلو ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر معاملے کو صحیح کرا جائے، اگرچہ عقد فضولی متعارف میں آپ بطلان کے قائل ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو صحت کے قائل ہونا پڑے گا. تو پھر کیا یہاں پر صحت کا ہونا اجازت کی شرط کے ساتھ ہے یا بغیر اجازت کے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں والوقوف علی الاجازہ بمثل ما مر فی الثالثہ، کیا یہ اجازت پہ موقوف ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہی وہی نقطہ جو مسئلہ ثالثہ میں ہم نے بیان کیا یہاں پر بھی وہی ہے، اس میں فرق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس نے معاملہ کرتے وقت غیر مالک کے عنوان سے کیا ہے، اپنے آپ کو فضولی سمجھ رکھا ہے، مال کو غیر کا مال سمجھ کے معاملہ کر رہا ہے، تو اگرچہ آپ نے اپنے لیے کیوں نہ کیا، تب بھی آپ کا طیب نفس حاصل، کہ غیر مالکیت کے معاملہ کرتا ہے تو طیب نفس حاصل نہیں ہے. جہاں کیونکہ جب طیب نفس حاصل نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے، اجازت کے محتاج ہونا چاہیے. جب آپ کو اپنی مالکیت کا علم ہو تو آپ کی اجازت ہونا چاہیے. تو جس طرح ہم نے نقطہ ثالثہ میں کہا، یہاں پر بھی ہو اجازت کا محتاج ہونا چاہیے. وفی عدم الوقوف ہونا وجہ، لیکن ایک فرق ہو سکتا ہے. اس فرق کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ مسئلہ ثالثہ میں اجازت کا محتاج ہے، لیکن مسئلہ رابعہ میں کہے کہ اجازت کا محتاج نہیں ہے، تو اس میں بھی کسی حد تک معقول ہے. یہاں عدم اجازت کی اگر مانے یہاں پر، تو پھر اس میں کیا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ ثالثہ میں کیا تھا، ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد. کیونکہ اس نے کیا تھا، ڈائریکٹ اپنے لیے معاملہ کرنے کا قصد نہیں کیا تھا نا، بلکہ مالک کے لیے کیا تھا. لیکن بعد میں معاملہ کس کے لیے واقع ہو رہا ہے، کیونکہ بعد میں اپنے مالکیت کا علم ہونے کے بعد پتہ چلا کہ مال میرا تھا، تو معاملہ آپ کے لیے ہو رہا ہے جس کا آپ نے قصد نہیں کیا ہے. اور عقود تابعات للقصود ہیں، اس بنا پر وہاں آپ کا جو ما وقع لم یقصد وما قصد لم یقع لازم آتا ہے. اس وجہ سے وہاں اجازت کی ضرورت ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر آپ نے ڈائریکٹ معاملہ بھی اپنے لیے کرنے کا ارادہ کیا ہے، اب راضی ہے اس بار، ٹھیک، اور آپ نے بعنوان مالک بھی کیا ہے، تو نتیجے میں پھر یہاں آپ کی اجازت کی ضرورت نہ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو لہذا فی عدم الوقوف ہونا وجہ لا یجری فی الثالثہ، یہاں پر عدم اجازت کا محتاج نہ ہونا کسی حد تک معقول ہے، جو کہ مسئلہ ثالثہ میں جاری نہیں ہوتا ہے. حج ولذا، اس وجہ سے، کیونکہ یہاں پر اجازت کا محتاج نہ ہونا کسی حد تک معقول ہے، اسی وجہ سے قوی اللزوم ہونا، بعض علماء عالم نے یہاں مسئلہ رابعہ میں لزوم کو تسلیم قوی قرار دیا ہے کہ یہاں لزوم کا مطلب کیا، ڈائریکٹ اجازت کے بغیر ڈائریکٹ معاملہ لازم ہونے کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. من قال بالخیار فی الثالثہ، جبکہ انہوں نے مسئلہ ثالثہ میں خیار کے قائل ہوا ہے. یعنی جن علماء نے کہا کہ مسئلہ ثالثہ میں کہ وہاں پر اجازت کی ضرورت ہے، خیار کی ضرورت ہے، لیکن وہی علماء نے یہاں مسئلہ رابعہ میں کیا کہا ہے، اجازت کی ضرورت ہے، بلکہ معاملہ ڈائریکٹ لازم ہے. کیونکہ اس میں
یہاں تزا لازم نہیں آ رہا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.